اس لیے نہیں کہ بیٹی کی شادی کرنا ہے، اس لیے نہیں کہ بیوی کے نام بینک بیلنس کرنا ہے، اس لیے نہیں کہ مکان بنوانا ہے، اس لیے نہیں کہ بیٹی کے جہیز کا انتظام کرنا ہے۔ آج کتنے بوڑھے باپ ہیں، جوان بیٹیاں ان کے گھر میں خوبصورت بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، قرآن بھی پڑھنے والی ہیں، مگر پورے گاؤں میں کوئی ان سے رشتہ کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس غریب کے پاس اپنی بیٹی کو بیچنے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ او لوگوں، آج ہم نے ایسا ماحول بنا دیا کہ آج بیٹیوں کا سودا ہوتا ہے۔ جتنا کوالیفائڈ داماد ہو، سرکاری نوکری والا داماد ہے تو الگ قیمت ہے، اچھا بزنس والا داماد ہے تو الگ قیمت ہے۔ آج ہم نے دامادوں کی قیمتیں بنا کر رکھ دی، آج تم اپنی بیٹیوں کا سودا کر رہے ہیں۔ سودا ہو رہا ہے، اور کون کر رہا ہے؟ اہل حدیث کر رہا ہے۔ بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں کہ صاحب سیمانچل میں ایک قوم ایسی بھی ہے کہ پوری قوم اہل حدیث ہے۔ کبھی ہم کہتے ہیں دوسری جگہوں پر بات نکلتی ہے کہ کٹیہار سے لے کر کے کشن گنج تک چلے جاؤ، ارریا سے فوربس گنج سے لے کر کے آپ پورنیہ کے تمام علاقوں کو دیکھو، بڑی تعداد میں ایک ایسی قوم رہتی ہے جو سب کی سب اہل حدیث ہے۔ مگر اہل حدیث کا مطلب صرف سینے پر ہاتھ باندھنا تو نہیں ہوتا ہے میرے بھائی۔ اہل حدیث کا مطلب صرف نماز میں زور سے آمین کہنا تو نہیں ہوتا ہے۔ اہل حدیث کا مطلب ہوتا ہے قرآن و حدیث پر چلنے والا، اور اللہ کی قسم جو قرآن و حدیث پر چلے گا وہ جہیز کی ڈیمانڈ تو نہیں کرے گا، وہ جہیز کا لین دین تو نہیں کرے گا جو آج ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ بیٹیوں کا سودا ہو رہا ہے، اور آج ہم نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ بیٹی پیدا ہوتی ہے تو نہ چاہ کر کے بھی باپ کی پیشانی پر بل پڑ جاتا ہے کہ یہ کیسی مصیبت میرے پاس آ گئی، اس کو پڑھانا بھی ہوگا، یہ جوان ہوگی تو زمانے کی گندی نظروں سے اس کو بچانا بھی ہوگا، جب یہ جوان ہوگی تو اس کو زمانے کی گندی نظروں سے بچانا بھی ہوگا، اس کو بے پردگی سے بھی بچانا ہوگا، اس کو بے حیائی سے بھی بچانا ہوگا، اس کے دوپٹے کا بھی خیال کرنا پڑے گا، اس کے کپڑے کا بھی خیال کرنا پڑے گا، اور جب بڑی مشکل سے یہ جوان ہو جائے گی تو پھر اس کے لیے جہیز کا انتظام کرنا پڑے گا۔ انسان کے دل میں یہ خیال آ ہی جاتا ہے کہ اللہ یہ کون سی مصیبت ہمارے گھر میں آ گئی، اس سے تو بہتر تھا کہ مجھے بیٹا ہو جاتا۔ ہم نے یہ حالات بنا دیے، ہم نے یہ حالات بنا دیے، ورنہ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، بیٹیاں تو اپنے ماں باپ کے لیے جنت کی خوشخبری لے کر کے آتی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے من ابتلی من هذه البنات شيئا كن له سترا من النار، جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے دے اور بیٹی کے امتحان میں وہ کھرا اتر جائے، وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں گی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغا، جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دے دیں اور دونوں بیٹیوں کی اس نے اچھی پرورش کر لی، دونوں بیٹیاں جوان ہو گئیں۔ اچھا لوگ کہتے ہیں نا بیٹیاں پرایا دھن ہوتی ہیں، لوگ ایسا بولتے ہیں، معاف کیجئے گا یہ ہندوستان کا کلچر ہوگا، یہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا کلچر ہوگا۔ بیٹیاں پرایا دھن نہیں ہوتی، بیٹیاں اپنا دھن ہوتی ہیں، بیٹیاں اپنا دھن ہوتی ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ماں باپ آخری سانسیں لے رہے ہیں اور اسی گھر میں رہنے والا جوان بیٹا ایک بار پلٹ کر کے باپ کی اور ماں کی حال چال نہیں لیتا ہے، اور بیٹی بیچاری سسرال سے دوڑی دوڑی آتی ہے اور ماں کے بغل میں بیٹھ کر اور باپ کے بغل میں بیٹھ کر ان کی سیوا کرتی، ان کی خدمت کرتی ہے۔ بیٹیوں کو پرایا دھن سمجھنے کی یہ ذہنیت نکال دو میرے بھائیوں، بیٹیاں ہمیشہ اپنی ہوتی ہیں، اور جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دے دیں، اور اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں کہ جس نے ان دونوں بیٹیوں کی پرورش کر لی یہاں تک کہ وہ دونوں بیٹیاں جوان ہو گئیں، تو قیامت کے دن وہ انسان اس حال میں آئے گا۔ اللہ کے نبی نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، لگی ہوئی ہیں، بیٹیوں کی پرورش کرنے والا وہ باپ وہ ماں کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ اس طریقے سے رہے گا جو جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں۔ مگر ہم نے جہیز کی اس رسم کی وجہ سے ہم نے آج بیٹیوں کو بوجھ بنا دیا، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ مولوی حضرات کے یہاں بھی جہیز لیا جا رہا ہے، مولوی بھی اپنے بیٹے کی شادی پر جہیز لے رہا ہے، اور مولوی بھی اپنی بیٹی کی شادی پر جہیز دے رہا ہے۔ جہیز دینا مجبوری ہو سکتی ہے، لینا مجبوری نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر آپ لے رہے ہیں اس کا مطلب کہ آپ اس چیز کو جائز سمجھ رہے ہیں میرے بھائی، آپ اپنی غیرت کا اور اپنی عزت کا جنازہ خود نکال رہے ہیں۔ شادی کے پہلے دن جس بیڈ کے اوپر آپ سوتے ہیں وہ بیڈ آپ کو سسرال سے مل رہا ہے، جو شیروانی پہن کر کے آپ نکاح پڑھ رہے ہیں وہ شیروانی بھی سسرال کے پیسے سے مل رہی ہے،
जो खूबसूरत टाइटन की घड़ी आपने 3-4 हज़ार की लगाई है वो भी आपको ससुराल से मिली है। तो आप किस टाइप के मर्द हैं? आपके हाथों में तो 2-4 चूड़ियां पहना दी जानी चाहिए, आपको तो खातून का लक़ब मिल जाना चाहिए। सोचिए मेरे भाइयों, इस जहेज ने हमारे नौजवानों को काहिल बना दिया। मैं कहता हूं मेरे नौजवान साथियों, तुम अगर ये तय कर लो अपनी कमाई से, अगर बेहतरीन बेड न हुआ, एक मामूली बिस्तर पर और एक मामूली चटाई पर अपनी बीवी के साथ हम गुजार लेंगे। जब अल्लाह ताकत दे देगा हम मसेरी का इंतजाम कर लेंगे। अगर तुम ये सोच लो ठीक है हमारे घर में फ्रिज नहीं आएगा, जब अल्लाह तौफीक देगा हम फ्रिज खरीद लेंगे, तब तक हम घड़े के ठंडे पानी से काम चला लेंगे। ठीक है हमारे घर में बाइक नहीं है, हम साइकिल की सवारी कर लेंगे, जब अल्लाह ताकत देगा हम 4 व्हीलर ले लेंगे। ये मिजाज बना लो, ये ज़हन बना लो, अल्लाह की कसम अल्लाह आपको बरकत देगा। लेकिन ये जहेज की रस्म तकरीरें करने से खत्म नहीं होगी, अमल करने से खत्म होगी। जब आप ये सोच लेंगे कि हाँ इस रस्म ने आज समाज की बेटियों की शादी को मुश्किल बना दिया है। बेटी जवान होती है 20 साल की उम्र में, बेटा जवान होता है 20 साल की उम्र में, और इस जहेज की रस्म की वजह से और शादी ब्याह की इन रस्मों की वजह से आज बेटियां 30-30 साल को क्रॉस कर रही हैं, बेटों की उम्र 25-30 साल के पार हो रही है। इतनी उम्र होने के बाद उनकी शादी हो रही है। मेरे भाइयों, इतनी उम्र तक अगर उनसे कोई गुनाह हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और आज तो हालात आप देख रहे हैं। अबुल कलाम साहब शायद बयान करेंगे, उन्होंने मुझसे कहा था आफ्ताब और श्रद्धा का मामला आपके सामने है। कोई पहला केस तो नहीं है इस देश का, इसके पहले भी ऐसे केस आए कि जालिम शौहर ने बीवी के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जालिम बीवी ने अपने शौहर के साथ बेवफाई करके गला रेत दिया, उसके बदन के टुकड़े कर दिए। मगर वहां मीडिया को मसाला नहीं मिलता था, यहां मीडिया को मसाला मिल गया क्योंकि नाम साथ में आफ्ताब का आ गया। फेसबुक के ऊपर नॉर्मल पोस्टों में कमेंट आता है कि मुसलमान से शादी करने के पहले देख लेना उसके घर में फ्रीजर तो नहीं है, कहीं तुम्हारे भी बदन के 36 टुकड़े ना कर दे। मेरे प्यारे साथियों, सबकी जड़ ये है कि आज हमने इस्लाम को बालाए ताक रख दिया, वरना ये इस्लाम की तो तालीम ही नहीं है कि लड़का और लड़की बगैर निकाह के साथ में रहे। भारत का कानून इजाजत देता है कि लड़का लड़की बगैर निकाह के साथ में रह सकते हैं, इसको लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। मगर इस्लाम की नज़र में ये ज़िना है, इस्लाम की नज़र में ये बदकारी है, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। अरे इस्लाम तो इस बात की भी इजाजत नहीं देता कि निकाह के टाइम आपके दिल में यह मकसद हो कि मेरा मकसद सिर्फ अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करना है, अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करना है। अगर सिर्फ ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आप निकाह कर रहे हैं तो माफ़ कीजिए, निकाह का यह मकसद नहीं है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया मुहसिनीना गैर मुसाफिहीना, निकाह का मकसद घर बसाना है। आप घर बसाने के लिए निकाह कर रहे हैं, उस लड़की को आप घर में ला रहे हैं ताकि एक नया परिवार बसाएं, एक नया घर बनाएं। तो जहेज की इस रस्म की वजह से भी आज समाज में बड़ी बुराइयां हो रही। अल्लाह ने फरमाया कि इसके पहले की मौत आ जाए, इसके पहले की मौत आ जाए तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। जब मौत आ जाएगी तो तुम ये कहोगे कि अय अल्लाह, काश तो मुझे थोड़ा सा वक्त और दे देता ताकि मैं तेरी राह में सदका और खैरात करता। अल्लाह ने फरमाया वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, लेकिन जब मौत का टाइम आ जाएगा तो एक सेकंड भी किसी को मोहलत नहीं मिलेगी, एक सेकंड भी किसी को मोहलत नहीं मिलेगी। ईमान तो फिरौन भी लाया था, जी हाँ फिरौन भी ईमान लाया था। कब लाया था? जब मौत को सामने देख लिया। जब फिरौन डूबने लगा तो फिरौन ने कहा आमनतु बिल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल, मैं उस अल्लाह के ऊपर ईमान लाता हूँ जिस अल्लाह के ऊपर बनी इसराइल ईमान रखते हैं। अल्लाह ने फरमाया आल आना वक़द असैत मिन क़ब्लु, ऐ फिरौन तू अब जा करके ईमान ला रहा है, अब तेरे ईमान लाने का क्या फ़ायदा, तेरी सारी ज़िंदगी तो गुनाहों में गुजरी है। मेरे नौजवान साथियों, मौत अपने वक्त पर आएगी और आपको मोहलत नहीं देगी। एक आखिरी वाक़या बयान करके बात ख़त्म कर रहा हूँ। मुझे अभी फ़ौरन निकलना है पूर्णिया के लिए, ट्रेन पकड़नी है। कल बनारस में प्रोग्राम है मेरा और वो अपने मोहल्ले का, अपने घर का प्रोग्राम है, वहाँ शामिल होना ज़रूरी है। एक आखिरी वाक़या सुना रहा हूँ, सऊदी अरब का सच्चा वाक़या। वहाँ के आलिम दीन ने लिखा है, 3-4 नौजवान गाड़ी में बैठे और सऊदी अरब की सड़कें माशाअल्लाह बेहतरीन सड़कें हैं, पूरी स्पीड से गाड़ी चल रही है, पूरी स्पीड से गाड़ी चल रही है। एक्सीडेंट हो गया
اور 4 نوجوانوں میں سے 3 نوجوان آن دا اسپاٹ انتقال کر گئے، فوراً مر گئے۔ ایک نوجوان بچ گیا، آخری سانسیں لے رہا ہے۔ ٹریفک پولیس والے، شرطۃ المرور والے اس کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھا کہ کیا حال ہے تمہارا، تم کہاں جا رہے تھے، کیا نام ہے تمہارا؟ اس نوجوان کے منہ سے بس ایک ہی لفظ نکلتا ہے، انا فی سقر، انا فی سقر، انا فی سقر، میں سقر میں ہوں، میں سقر میں ہوں، میں سقر میں ہوں۔ ٹریفک پولیس والوں کو اس بات کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ ٹریفک پولیس والوں نے اس علاقے کے عالم دین سے کانٹیکٹ کیا کہ یہ نوجوان لڑکا آخری ٹائم میں انا فی سقر کہہ کر کے مر گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ عالم دین نے، مولوی صاحب نے کہا کہ اس کا مطلب تمہیں قرآن کے 29ویں پارے میں ملے گا۔ قرآن کا 29واں پارہ اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے، جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم سقر کے اندر کیسے چلے گئے؟ سقر مطلب بہت خطرناک گڈھا۔ جہنم کا ایک نام سقر بھی ہے کیونکہ جہنم گڈھے کی طرح ہے، انسان اس کے اندر گرے گا، اس لیے جہنم کا ایک نام سقر بھی ہے۔ جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم کے اندر کیوں چلے گئے؟ تو جہنمی کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ عالم دین نے کہا یہ نوجوان نماز نہیں پڑھتا تھا، اور مرنے کے ٹائم اللہ تعالیٰ نے ایسا منظر اس کو دکھایا کہ اس نے محسوس کیا کہ وہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے، اس لیے وہ یہ کہہ کر کے دنیا سے گیا کہ انا فی سقر، انا فی سقر، میں سقر میں ہوں، میں سقر میں ہوں۔ میرے عزیزوں، میرے نوجوان ساتھیوں، بڑے درد کے ساتھ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی جوانی کا مس یوز کرنا بند کر دو، یہ موبائل کا غلط استعمال کرنا بند کر دو۔ 2 چیزوں کی گارنٹی لے لو، 2 چیزوں کی گارنٹی لے لو۔ اپنے نوجوان بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، اپنی ماں بہنوں سے بھی کہتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا 2 چیزوں کی مجھے گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ازمن لکم الجنہ، 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ایک زبان کی گارنٹی دے دو، زبان کی گارنٹی دے دو کہ زبان کا غلط استعمال نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، گندی باتیں منہ سے نہیں نکالیں گے۔ اور دوسرے شرمگاہ کی گارنٹی لے لو کہ زنا اور بدکاری کے قریب نہیں جائیں گے۔ زنا کرنا یہ تو آخری گناہ ہے، زنا کے قریب لے جانے والی چیزیں۔ آپ کسی غیر محرم لڑکی سے بات کر رہے ہیں، آپ کو جتنا بھی کانفیڈنس ہو اپنے اوپر کہ ارے میں اس حد تک نہیں جاؤں گا، لیکن آپ نے زنا کے راستے پر اگر قدم رکھا ہے تو اس بات کا خطرہ بہرحال موجود ہے کہ کل آپ اس دلدل میں پھنس جائیں گے۔ تو ان 2 چیزوں کی اگر ہم کو گارنٹی دے دے میرے بھائیوں، تو اللہ کے نبی کہہ رہے کہ میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یہ چند باتیں تھیں ان دونوں آیتوں کے متعلق جو سورہ منافقون کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کی، ہمارے ماؤں بہنوں کی خاص طور سے اصلاح فرمائے، جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔